بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہ جو پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں، آپ اگر خلوص سے ذرا آنکھیں کھول کر غیر جانبدار آنکھ کھول کے دیکھیے، اس معیار پر آپ کو کہیں کوئی پورا اترتا نظر آئے گا؟ جو ابھی سامنے آیا اپنے سمیت، تو قرآن نے تو جو چیز سامنے رکھی ہے وہ اس پر اگر اسے ہم سمجھیں، اسے ہم دل پہ بٹھائیں، تو انسان تو خسارے میں ہے۔ ویسے مطلب اس طرح کی باتیں کرنے کو دل تو نہیں کرتا نا، ہم بھی انسان ہی ہیں۔ مجھے ایک دفعہ ایک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے فوت ہو گئے، بہت اچھے انسان تھے، بہت اچھے آدمی تھے، لیکن یہ کہ میں بات چیت ہوئی تو بعد میں مجھے کہتے ہیں کہ آپ بہت مضبوط اصحاب کے آدمی ہیں جو اتنی باتیں آپ نے کر لی۔ ظاہر ہے خود بھی تو ڈر لگتا ہے نا، آدمی کہتے ہیں چھوڑو یار، وہ کبوتر والی نفسیات ہر آدمی کی ہوتی ہے کہ بھئی بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لو، ایسی آیات کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لو، یا یہ کہ جلدی سے گزر جاؤ۔ نہیں تو بات تو یہ حدیثیں بھی اس طرح کی نہ بیان کرو۔ ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کو کہ نو انسانی کو دوزخ میں ڈال دو۔ فرشتے پوچھیں گے اللہ کتنوں کو؟ اللہ کہیں گے 1000 میں سے 999 کو۔ تو جب 1000 میں سے 999 دوزخ میں گئے تو خسارہ ہے یا نہیں ہے؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے وہ کہ جو 4 کام کر لیں۔ ایمان کون سے والا؟ جو ہمارا والا ہے، تصدیق قلبی والا۔ عمل صالح اپنا بنایا ہوا یا قرآن کا بتایا ہوا؟ قرآن کا بتایا ہوا۔ تواصی بالحق، تواصی بالحق، آپ کے سامنے کوئی جھوٹ ہو، آپ کو پتا ہو سچ کیا ہے تو چپ نہ رہیں۔ بزرگ ناراض ہوتے ہیں تو بے شک ناراض ہو جائیں، اپنے خفا ہوتے ہیں تو بے شک خفا ہو جائیں۔ کوئی سمجھتے ہیں یار یہ سچ بول کے بڑی بدتمیزی کی آپ نے، جھیل جائیں۔ یہاں سے لے کر وہ دین حق کے غلبے تک یہ سارا تواصی بالحق ہے۔ یہ تواصی بالحق جہاد فی سبیل اللہ کا عنوان ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ کا دوسرا نام ہے، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا دوسرا جو ہے وہ عنوان ہے۔ وتواصوا بالحق، اور جب آپ کا حق ہو صحیح تو حق ہوتا ہے کڑوا، حق میٹھا نہیں ہوتا، حق کڑوا، الحق مرن، تو حق کڑوا جب جس کو لگے گا تو جو تو ہوگا ماتڑ، وہ تو چلے بدوائیں دے گا، گالیاں دے گا، کچھ کرے گا، لیکن جس کے پاس ہوگی لاٹھی، اتھارٹی، طاقت، وہ کرے گا جو فرعون نے جادوگروں کے ساتھ کیا، وہ کرے گا جو اصحاب الاخدود نے ایمان والوں کے ساتھ کیا۔ تو پھر اسے جھیلو، برداشت کرو، وتواصوا بالصبر، اب جھیلو، برداشت کرو۔ 4 کام کرو تو خسارے سے بچو گے، کم بڑے اوکھے، ہر کم اپنی جگہ پہ اوکھا، تو اس لیے پھر اکثریت تو خسارے میں ہی ہے۔ لہذا جو سمجھتا ہے کہ جی بس ٹھیک ہے ہم تو بخشے بخشائے ہیں، تو وہ فریب میں ہے، وہ دھوکے میں ہے، وہ ٹوٹے میں ہے، وہ نقصان میں ہے، وہ خسارے میں ہے۔ یہ چیز یہ دیکھیں اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے بتایا کہ 4 کام کرو گے تو خسارے سے بچو گے۔ اب اگر کوئی اس میں تبدیلی کر کے ان 4 کو 5 کر دے تو بھی غلط، اور اگر کوئی ان 4 کو 3 کر دے تو بھی غلط۔ اور یہاں الحمدللہ ہم نے 1 کیا ہوا ہے، کلمہ پڑھو سدھے پار۔ اس لیے میں کہتا ہوں فی زمانہ فرقے 2 ہی ہیں، ویسے تو یہ گروپ ہیں مختلف، فرقے 2 ہی ہیں، ایک مرجیہ ایک خارجیہ۔ اکثریت ہماری مرجیہ کی ہے۔ وہ یہ جو کہتے ہیں، بس ایک کہتا ہے جی عقیدہ آپ کا ٹھیک ہے نا، عمل کی خیر ہے، آپ جنتی ہو، موحد ہو نا، بس ٹھیک ہے، عقیدے کی حد تک موحد ہو، جنتی ہو۔ دوسرا کہے گا آپ کو اللہ کے نبی سے عشق ہے نا، جنتی ہو۔ تیسرا کہے گا یار کلمہ گو ہے نا، چھوڑیں عشق مشق سب کسی کو چھوڑ دیں، کلمہ گو ہیں، باقی داڑھی منڈو سب کچھ وضع میں تم و نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔
سود کھائیں، شراب پئیں، ڈسکو کریں، جو مرضی کریں، کلمہ گو ہیں. یہ ساری اقسام ہیں مرجیہ کی، جن کو امید ہے صرف کلمے پر پاس ہونے کی. اور جس کے ہاں تھوڑے سی ایمان کی کوئی حرارت پیدا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اے سارے کافر. تو یہ پھر وہ دوسری انتہا پہ جا کے کھڑا ہو گیا. تو سمجھ لیجئے بہرحال یہ 4 شرطیں اللہ نے بتائی ہیں. ان میں اگر کوئی تبدیلی کرے گا، کوئی خوش اخلاق بندہ، کوئی بہت خوبصورت بولی بولنے والا، زبان کی مٹھاس کے ساتھ، تو شیطان نے بھی بڑی مٹھاس کے ساتھ آدم علیہ السلام کو قائل کیا تھا کہ یہ دانہ کھا لیں آپ فرشتے بن جائیں گے. تو وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.